السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں مطالعہ پاکستان سال دوم کے لیکچر سیریز وائز۔ تو کافی زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جس طرح سے آپ لیکچر دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہے۔ ایک تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے، دوسرے جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ میتھڈ جو ہے بیسٹ ہے، تو اس لیے میں اسی میتھڈ کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیکنڈ ایئر کا چیپٹر 5، اور اس میں سمارٹ سلیبس سیشن 2020-21 کے مطابق ہمارے پاس ایک ٹاپک اس کے بعد ایک لانگ سوال رہ گیا ہے، اور وہ ہے اچھا نظام حکومت کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز کا بہت امپارٹنٹ لانگ سوال ہے۔ یہ تقریباً 2017 میں، 2019 میں، 2018 کے سپلی کے پیپر میں یہ سوال رپیٹ ہوا ہے، تو اس لیے یہ سوال جو ہے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ 5th چیپٹر کے اندر موسٹ امپارٹنٹ کوسچن میں سے ایک کوسچن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سے وہ لانگ سوال جو ہے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ تو آپ کا چیپٹر 5 جو ہے اس میں سب سے امپارٹنٹ سوال حضرت عمر کا نظام حکومت اور نظام حکومت کی خصوصیات، انتظامی اصول، یہ آپ کے پاس لانگ سوال ہے، بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ اس لیے سوال کو آپ نے ساتھ سمجھنا بھی ہے اور اس کو آپ نے تیار بھی کرنا ہے۔ تو کل جو نیکسٹ آنے والا لیکچر انشاءاللہ یہ چیپٹر ہمارا اس میں اختتام ہو جائے گا، تو پھر ہم نیکسٹ جو ہے 6واں چیپٹر سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر 2 یا 3 لیکچر میں وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ پھر 3 یا 4 لیکچر میں 7واں چیپٹر بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ نے ساتھ ساتھ تیار بھی کرنا ہے ہر ویڈیو کو۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت۔ حضرت عمر اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عمر کا جو دور حکومت تھا وہ بہترین اسلامی انتظامیہ پہ مبنی تھا، بہترین جو اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق تھا۔ ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ آپ نے انتظامیہ میں نئی اصلاحات نافذ کی، مطلب آپ نے ایڈمنسٹریشن میں ریفارمز لائی، چینجز لائیں، نئی جو ہے اصلاحات نافذ کی، نئے رہنما اصول نافذ کیے جو ہم پڑھیں گے، اور انتظامی نظریہ و عمل کا صحیح تصور پیش کیا کہ ایک حکومت ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے جو عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ آپ نے انتظامیہ کو عوام کی خدمت کا لبادہ پہنایا۔ آپ نے انتظامیہ کو ریئل سینس میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے آپ نے لبادہ پہنایا۔ عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے آپ نے جتنے بھی انتظامیہ تھی ان عوام کی امنگوں کے مطابق اس انتظامیہ کو ڈالا انہوں نے۔ آپ نے جب کبھی کوئی گورنر یا سرکاری اہلکار مقرر کیا تو اس کو عوام کی خدمت کا درس دیا کہ جب بھی آپ کسی کو اپائنٹمنٹ کرتے، کسی اپنے انتظامیہ میں کسی رکن کو اپائنٹ کرتے، تو آپ ہمیشہ یہی درس دیتے تھے کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ حضرت عمر نے حکومت پر جمہوریت کا صحیح رنگ چڑھایا، کیونکہ تمام حکومتی معاملات مجلس شورا میں زیر بحث آتے۔ یہ مجلس شورا جو لفظ ہم نے پریویس ٹاپکس کے اندر ڈسکس کیا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چل رہا ہے۔ تو مجلس شورا کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حکام کی مجلس ہو، شورا کی مجلس ہو، جہاں پہ تمام چیزوں کو، تمام معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہو اور متفقہ فیصلے ہوتے تھے کہ سب لوگ کی جو رائے تھی اس کو سامنے لا کے، زیر بحث لا کے سب جو ہے ایگری ہوتے تھے، تب اس پہ ڈسیزن آتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ نیک، قابل اعتماد افراد کو مجلس شورا کے مشورے کے بعد عارضی طور پر انتظامی عہدوں پر مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر یہ کرتے تھے کہ جو مجلس شورا کی مرضی سے، مشاورت سے جو باکردار ہو، با اخلاق ہو، معاشرے میں ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو،
تو مجلس شورا کی مرضی سے پھر عارضی طور پہ اس کو عہدہ دیا جاتا تھا. اگر وہ عارضی طور پہ اپنی قابلیت کو اپنی صلاحیت کو ثابت کر لیتا تو پھر اس کو مستقل کیا جاتا تھا, پرمننٹ کر دیا جاتا تھا. اگر وہ ثابت نہ کر سکتا, اگر وہ کام نہ کر سکتا تو اس کو گھر بھیج دیا جاتا تھا. ہم بھی اس چیز کو, اس نظام کو اپنے ملک پاکستان کے نظام میں لائیں تو انشاءاللہ ملک پاکستان جو ہے بہترین ترقی کر سکے گا اگر ہم ملک پاکستان کے اندر حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے اسی طرح کی پالیسی نافذ کریں. حضرت عمر حکام کو سخت احتساب کرتے تھے کہ جو کام کرتا تھا اس کو سراہتے تھے, جو کام نہیں کرتا تھا اس کو گھر بھیج دیتے تھے, سخت احتساب کرتے تھے. اب کیونکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے حضرت عمر نے ان کو درس دیا تھا. آپ کا احتساب کا طریقہ بڑا انوکھا تھا. حج کے موقع پر تمام حکام کی حاضری ضروری ہوتی تھی. اگر عوام کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو آپ موقع پر ہی شکایت کا ازالہ کیا جاتا تھا. اگر کسی کو کسی اپنے نمائندے کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو حضرت عمر اسی موقع پہ اس شکایت کا ازالہ کرتے. اس شکایت کا جو عوام کے لیے ایک مثبت پہلو تلاش کرتے تھے اور شکایت کا ازالہ کرتے تھے, جس سے عوام کا جو ہے اعتماد بڑھ جاتا تھا. آپ کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے. اب حضرت عمر کا دور ہی آپ دیکھ لیں کتنا بہترین دور تھا. ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل تھے. جس طرح ہم نے 73 کے آئین کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شہریوں کو برابر حقوق دیے گئے ہیں. ان حقوق کو اگر اپلائی کیا جائے تو معاشرے کے اندر عدل و انصاف پیدا ہو جائے گا. اس لیے حضرت عمر کا دور حکومت سنہری دور کہلاتا ہے. اگر آپ کے پاس آبجیکٹو میں آ جائے کہ سنہری دور حکومت کہلاتا ہے حضرت عمر کا دور, باقی جتنے بھی وہاں پہ MCQs میں آ سکتے ہیں, تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے حضرت عمر کا دور. حضرت عمر کے دور کی انتظامیہ کی خصوصیات, جو آپ کے لانگ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ خصوصیات کیا خاص بات تھی حضرت عمر کے دور میں. پہلی خاص بات تھی مجلس شورا کا قیام. کہ پہلی جو دور حکومت میں خاص امپارٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ مجلس شورا کا قیام کر دیا گیا. اب مجلس شورا کا قیام کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ آپ اپنے دور حکومت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا. مجلس شورا کے 2 حصے تھے, جس طرح ہم نے بھی آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ مجلس شورا جو ہے 2 حصوں پر, ایک ایوان بالا اور ایک ایوان زیریں. تو حضرت عمر کے دور میں مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام تھی. مجلس شورا خاص کا کابینہ کے ارکان پر مشتمل تھی. مجلس شورا عام قبائل کے لیڈروں اور عام آدمیوں پر مشتمل تھی. اب مجلس شورا خاص میں جو اراکین تھے مجلس شورا کے وہ تھے, اور مجلس شورا عام میں جو قبائل تھے, جو مختلف قبیلے تھے, ان کے جو سربراہ تھے, ان کے جو سردار تھے, ان کے جو لیڈر تھے, وہ اس میں شامل ہوتے تھے, اور عام آدمی بھی مجلس عام میں شامل ہوتا تھا. تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے تھے. اب تمام فیصلے تھے وہ مشاورت سے ہوتے تھے, اس لیے تمام لوگ جو ہیں متفق تھے, تمام لوگ اتحاد میں تھے, کیونکہ ان کی بات کو ویلیو دی جاتی تھی, ان کی بات کو جو ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا. تمام لوگ جو ہے اپنی رائے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے تھے, تو اسی کے مطابق جو ہے فیصلے ہوتے تھے. دوسری خصوصیت یہ تھی حضرت عمر کے دور کی کہ ریاست کی انتظامیہ ڈویژن میں تقسیم. پھر دوسرا عام پوائنٹ ان کی دور حکومت میں کیا تھا کہ ریاست کی جو انتظامیہ تھی ان کو ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا. آپ نے تمام سلطنت عثمانیہ کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا گیا. اب یہ کس لیے تقسیم کیا گیا تھا؟ کیونکہ صوبے کے وائز جو انتظامیہ کو چلانا بہت آسان ہے. ہر صوبے میں ایک صوبے کا اعلیٰ نگران مقرر کر دیا جاتا تھا. تو MCQs میں ایک یہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں سلطنت اسلامیہ کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا؟ تو 14 صوبوں میں تقسیم کیا. بہت عام MCQs ہے, یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے صوبائی تقسیم کس نے کی تھی؟ حضرت عمر نے. اور ہر صوبے کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا, یعنی تمام ملک کو مختلف انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا. آپ نے ہر صوبے میں بہت سے سرکاری ملازمین, مثلا ولی, کاتب الخراج, صاحب الحدیث, اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب البیت,
بیت المال، قاضی اور عادل مقرر کیے گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے 14 صوبے بنائے، ان کو پھر ضلعی وائز تقسیم کیا، ضلعوں کی وائز تقسیم کیا، وہاں پہ مختلف جو ہے عہدے دے کے وہاں پہ مقرر کیا تاکہ وہ ضلعی سطح پہ بھی عوام کی خدمت کو جو ہے یقینی بنایا جا سکے۔ تیسرا پھر اس کا پوائنٹ ہے مرکزی حکومت۔ آپ کے دور حکومت میں مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی، جس میں بے شمار محکمے تھے، ان میں جو قابل ذکر محکمے ہیں۔ اب حضرت عمر کے دور میں ہم نے کہا کہ 14 صوبے بنائے، پھر ان کو ضلع وائز تقسیم کیا، اور پھر جو ہے ایک مرکزی حکومت بنائی، اس میں مختلف جو ہیں انہوں نے محکمے قائم کیے، اور وہ محکمے جو ہیں حکومت کے لیے کام کرتے تھے اور عوام کے خدمت کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ نیکسٹ فورتھ پوائنٹ ہے انتظامی پالیسی، کہ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں بہت سی انتظامی پالیسیاں بنائیں، جن کا مختصراً ذکر یہ ہے کہ بہت ساری پھر انتظامی پالیسی بنائی، ایڈمنسٹریشن کو کیسے چلانا ہے، وہ پالیسیاں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ اگر آج کے دور میں وہ پالیسیاں لاگو کی جائیں تو آج کا جو کے دور میں جو حکومت کرے وہ بہترین حکومت ہو سکتی ہے، اگر وہ امپلیمنٹ کیا جائے، اگر وہ لاگو کی جائے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی۔ حضرت عمر نے عوام کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، اپنے گورنرز اور دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا، اور مظلوموں کی، اور حضرت عمر کے دور میں سب سے اہم جو پوائنٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، جتنے بھی گورنر یا ان کے جو ملازمین تھے، حکومت کا حصہ تھے، ان کو کہا کہ جو مظلوم ہیں ان کی دست راست کرنا ہے، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ظلم نہیں ہونے دینا، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اب اگر دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر عوام کے بھلائی کے لیے کام کریں گے، کوئی اگر عوام شکایت لے کے آئے تو آپ کا دروازہ بند نہ ہو، وہاں دربان نہ ہو، وہاں گارڈ نہ ہو، وہ ایزی جو ہے اس کی رسائی آپ تک، وہ اپنے مسائل آپ تک پہنچا سکے۔ نیکسٹ دوسرا پوائنٹ ہے احتسابی پالیسی۔ احتسابی پالیسی کہ جو حکمران ہو اس کے لیے احتساب ہونا چاہیے، کہ وہ اگر عوام کی خدمت کرے گا تو تب اس کو حکومت میں شامل کیا جائے، اگر وہ عوام کی خدمت نہیں کرتا تو اس کی احتساب کیا جائے۔ کیسے؟ آپ کے دور میں کڑے احتساب کا بندوبست تھا۔ آپ جب بھی کسی کو حکومتی کارندہ مقرر کرتے، حکومتی نمائندہ یا حکومتی عہدہ دیتے، تو آپ لکھ کر تقررنامہ اور دیگر ہدایت و ذمہ داریاں دیتے۔ حضرت عمر کیا کرتے کہ جب بھی کسی کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے، اس کا تقرر، اس کو ذمہ داریاں لکھ کے دیتے کہ آپ کو یہ رسپانسبلٹی ہیں، آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ سرکاری افسر اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنا حکم نامہ پڑھ کر سناتا۔ پھر جو حضرت عمر کی طرف سے جو تقررنامہ ایک نمائندے کو ملتا تھا، وہ کیا کرتا، پھر ہر علاقے میں جا کے اناؤنس کرتا، بولتا کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ کا حق ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی ذمہ داریاں معلوم ہو جائیں۔ تقرر کے وقت اس کی جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ اب جب جیسے کہ آج کل بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جب الیکشن آتے ہیں تو آپ کو اپنے جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اضافے کی شکل میں مذکورہ عہدیدار کو اپنے عہدے سے بھی یاد ہونا پڑتا، اور تمام جائیداد بحق سرکار کو ضبط بھی کی جا سکتی تھی۔ اگر وہ اس میں کوئی جو ریکارڈ حضرت عمر کو فراہم کرتا، تو اگر اس میں کوئی تجاوز ہوتی، وہ زیادہ ریکارڈ سے زیادہ جائیداد موجود ہوتی، تو اس کو پھر عہدے سے بھی فارغ کر دیا جاتا، اور وہ جائیداد جتنی بھی تھی وہ سرکاری خزانے میں ضبط کر لی جاتی۔ ہر کارندے کو ہدایت تھی کہ نہ تو گھوڑے پر سوار ہو، کیونکہ اس ٹائم اعلیٰ جو ہے ترکی نسل کا گھوڑا ہوتا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اعلیٰ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے، اور عمدہ کپڑے نہیں پہن سکتے، اور نہ ہی دروازے پر دربان بٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنے ساتھ گارڈ رکھ سکتے ہیں دروازے پہ، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہے۔ اس لیے تاکہ اگر آپ اعلیٰ گھوڑے پہ اعلیٰ کپڑے پہنیں گے تو جو عوام، غریب عوام ہے جن کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو ایک تو ان کے دل آزاری ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو اعلیٰ گھوڑا رکھیں گے، اعلیٰ کپڑے پہنیں گے، تو یہ ایک عوام کے پیسوں سے ہیں، تو یہ آپ جو ہے عوام کا حق کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے نہ اعلیٰ گھوڑا رکھا جائے گا، نہ عمدہ کپڑے پہنے جائیں گے، اور نہ ہی دروازے پہ دربان بٹھایا جائے۔ کتنی بہترین پالیسی تھی۔ پھر زمین کے متعلقہ پالیسی۔
آپ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمیندار جتنے بھی تھے ان میں جو جاگیردارانہ نظام تھا اس کو ختم کر کے وہ جو جس کے پاس جتنی جاگیر تھی اس کو ضبط کر کے ایک میانہ روی رکھی گئی اور جو زمین باقی ہے باقی مظاہرین میں تقسیم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ نہریں کھدوائیں، زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی رقم متعین کی گئی۔ پھر زمین جتنی بھی تھی لوگوں کی ان کا سروے کروایا، جس کی زمینیں بہت زیادہ تھیں وہاں زکوٰۃ و عشر کا نظام جو ہے حضرت عمر نے لاگو کیا گیا تاکہ امیر سے ٹیکس وصول کر کے غریب کی مدد کی جا سکے، غریب کو بیت المال کے ذریعے ان تک پہنچایا جا سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے میرٹ پالیسی۔ آپ نے نظام حکومت میں میرٹ کی پالیسی کو اپنایا اور قابل رشک اہلیت کے حائل افراد کو حکومت کے مختلف عہدوں پر مقرر کیا، جید علماء کو جج مقرر کیا، تمام تقرریاں کرنے سے پہلے مجلس شورا سے رائے لی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کہ میرٹ پیکٹ جو ہے کام کیا، جو جس اہل تھا اس کو وہی عہدہ دیا گیا اور جید علماء بڑے علماء جو ان کو جج مقرر کیا گیا اور مجلس شورا کی رائے سے ان کا تقرر کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے مالی پالیسی۔ آپ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے مالی پالیسی 3 اصولوں کی بنیاد پر رکھی۔ کتنی اصولوں پر؟ یہ MCQs آ سکتا ہے 3 اصولوں پر، یعنی صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو اور غلط خرچ کرنے سے رکو۔ غلط آپ نے صحیح اکٹھا کرنا ہے اور صحیح خرچ کرنا ہے، اگر غلط ہے جو ہے اس سے آپ نے رکنا ہے۔ آپ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے اور کہتے تھے اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، قومی خزانے سے اس کو پھر کچھ بھی نہیں لینا چاہیے اگر وہ امیر ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق لینا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غریب ہے تو پھر گزارے کے مطابق لے، گزارے سے زیادہ نہ لے۔ آپ کے تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ ہر شخص کو جو وہاں پہ عام آدمی ہے اس کو بھی روٹی کپڑا جو ہے مہیا کرنا یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ نے درجوں کے مطابق مستحقین کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ پھر اس کے بعد درجنوں کے حساب سے جو ہیں جو مستحق لوگ تھے ان کے وظائف مقرر کیے تاکہ ان کی زندگی بھی گزر سکے۔ آپ نے تمام لوگوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اپنے بحثیت کو کسی نہ کسی کاروبار میں جو آپ کی بچت ہے اس کو کسی نہ کسی کاروبار میں آپ لگائیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو۔ پھر جو آپ کی بچت ہو اس کو کہیں نہ کہیں کاروبار میں لگائیں، یہ نہ ہو کہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں ہو۔ اسی طرح آپ نے چند ایک نئے ٹیکس امیروں پر عائد کیے اور غریبوں کا فرق کم ہو سکتا ہے، اور امیروں پہ ٹیکس عائد کیے تاکہ وہ ٹیکس ادا کریں اور غریبوں اور امیروں میں فرق کو کم کیا جا سکے۔ پاکستان میں بھی ایک ایسی اسلامی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اچھے نظام حکومت کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے یہاں بھی ضرورت ہے کہ حضرت عمر کی انتظامی پالیسیاں ایمانداری، لگن اور کارکردگی، احتساب، دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی، مالی پالیسی کو اپنایا جائے۔ پاکستان کی افسرشاہی بیوروکریسی کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر کی انتظامی فلسفی کو سمجھتے ہوئے اور عوام کی خدمت کا تہ کریں اور ان میں اچھی انتظامیہ کے اوصاف پیدا کریں۔ تو اگر ہم حضرت عمر کے دور حکومت جو ہے وہی انتظامی پالیسی اپنائیں پاکستان میں، ان کو لاگو کریں اور کڑا سے کڑا احتساب کیا جائے تو ملک پاکستان کو ہم بڑی تیزی سے جو ہے ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اچھے نظام حکومت جو ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے حوالے سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔